دیکھو ماشاءاللہ آج آپ کے ہاں قرآن ختم ہوا. یہ قرآن ہے کیا؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ انگریز تو نہیں پڑھتا نہ وہ سنتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی چیز ضروری ہو تو انگریز اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اچھا جب ہاں یا نہ میں کچھ سوال پوچھوں تو جواب دینا. ویکسین بہت ضروری تھی نا کورونا کی، سب سے پہلے کس نے لگائی؟ انگریز نے. ایجاد کس نے کی؟ انگریز نے. اچھا جی، سفر انسان کے لیے مشکل ہو گیا تھا تو ٹرین کا ایجاد ہونا ضروری تھا، ضروری کام تھا نا، تو کس نے ایجاد کی ہے؟ انگریز نے. اور وہ جو ہمارے یہاں پٹریاں بچھا کے گئے اب تک ہم نے انہی پہ گزارا کیا ہوا ہے. تو سارے ضروری کام تو وہ کرتا ہے انگریز. ہواؤں میں انسان کے لیے اڑنا بہت ضروری تھا، آبادی بڑھ گئی تھی تو سفر کو آسان بنانا تھا، تو اس کے لیے ہوائی جہاز بہت ضروری تھا، تو یہ ضروری کام تھا. تو اس میں پہل کس نے کی ہے؟ انگریز نے. اور اس نے کر کے دکھایا. آپ جہاز بھی وہی بناتے ہیں. جو لوگ معذرت کے ساتھ ایک عمر کے بعد انسان گنجا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر پہ بال لگوانا بہت ضروری ہے. آج کل ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا عمل ہو رہا ہے. یہ ایجاد کس نے کیا؟ بولو نا، انگریز نے. یہ ابھی ہماری ایجاد نہیں ہے. تو ہر ضروری کام کون کر رہا ہے؟ انگریز. سوال پیدا ہوتا ہے اگر قرآن ہمارے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کو انگریز کو اس میں آگے ہونا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی ضروری کام میں ہم آگے نہیں ہیں. تراویح میں اللہ کا شکر ہے ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کسی حد تک آگے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا ہے قرآن میں ایسا جو ہے بہت ضروری لیکن انگریز کی اس کی طرف توجہ نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، قرآن ضروری ہے ہی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو انگریز اس میں ہم سے آگے ہوتا. یا تو قرآن ضروری نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تراویح میں کیوں سنیں؟ اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں؟ اور بات بات پہ قرآن کی قسمیں کیوں اٹھوائیں ہم؟ یا قرآن ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ کیا ہے اس میں ایسی بات جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی؟ تو آج میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، دیکھو انگریز ہے کافر. پٹھان لوگ کہتے ہیں کافر کا بچہ. صحیح نا؟ کسی کو طنز کرنا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ غیر مسلم ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے. ہم مر کے مٹی ہو کے، سینٹنس مکمل کر لیا کریں نا، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو اس میں جتنا آگے جا سکتے ہو آگے جاؤ. جو اس دنیا میں آگے نہیں بڑھا وہ ہے ناکام. وہ کیا کہلائے گا؟ ناکام. سکسیس کی ڈیفینیشن انگریز کے نزدیک یہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسے ہوں، آپ کی عزت ہو. یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں گی وہ ایک سکسیسفل انسان بولو کہلائے. قرآن کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن غلط ہے. سکسیس ہونے کی یہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ بولو نا، غلط ہے. قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن کہتا ہے قارون کے پاس پیسہ بل گیٹ سے بھی زیادہ تھا. قارون کی صحت اتنی اچھی تھی آج کل اتنی ہو نہیں سکتی. اور اس کی عزت بھی اتنی تھی کہ جب وہ جاہو جلال کے ساتھ نکلا کرتا تھا نا اپنی سواریوں کو پروٹوکول کے ساتھ، لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو کس کو ملا ہے؟ قارون. جو غریب لوگ تھے نا، ہم جیسے، یعنی ہم جیسے مراد ہم پاکستانی ہو جیسے بے روزگار جو پیٹرول کے ترسے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ابھی مہنگی ہونے والی ہیں. یعنی مہنگائی میں چینی شارٹ ہوتی ہے، پیٹرول شارٹ ہوتا ہے، اب بیویاں بھی شارٹ ہونے لگی ہیں. میرے پاس آتے ہیں نا کیس، میں بے روزگار ہو گیا تو بیگم نے کورٹ سے کھلا لے کے چلی گئی. میں نے کہا لے بھائی، بے روزگاری میں ایک پیٹرول شارٹ ہونے کا غم تھا، چینی شارٹ ہونے کا غم تھا، آٹا شارٹ ہو رہا تھا، بیویاں بھی کیا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بے روزگار آدمی کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں رہتی، کہتی کورٹ سے کھلا لو، نکلو پتلی گلی سے، اللہ سوائے اس محلے کی خواتین کے، یا جو میرا بیان سن رہی ہے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون قارون کے پاس تو سب کچھ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا قارون کامیاب تھا اللہ کی نظر میں؟ بولو نا، نہیں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا. 40 دن گھر میں آپ کے چولہا نہیں جلا. آپ سمجھتے ہو شاید گیس کا انتظام نہیں تھا، یہ لکڑیوں کا انتظام نہیں تھا اس لیے چولہا نہیں جلا. بات اصل میں ہے کہ جلانے کے لیے جو کھانا ہوتا ہے نا، جو پکایا جاتا ہے، وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا. چولہا بھی تھا، لکڑیاں بھی تھیں، پکائیں کیا اس پہ؟ کھجوروں پہ گزارا ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہیں کس پہ گزارا ہو رہا تھا؟ کھجوروں پہ. لیکن دنیا کے سب سے کامیاب انسان کون تھے؟ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شاید قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریب کامیاب ہوتے ہیں. شاید قرآن نے یہ کہا کہ بھئی قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ کیا تھے؟ کامیاب. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے مت کماؤ. تو جتنے یہاں پروجیکٹ دی کمفرٹ میں چل رہے ہیں سارے بند ہو جانے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نے کہا نہیں نہیں، سلیمان علیہ السلام کے پاس تو قارون سے بھی زیادہ پیسہ تھا، مگر وہ کیا تھے؟ بولے نا یار آپ لوگ، میں تھوڑی دیر بات کروں گا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ شریک ہوں. یہ ہماری نا آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، بیان نہیں ہو رہی ہے. تو قارون کے پاس پیسہ تھا، ناکام. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت تھی، مگر کیا تھے؟ کامیاب. ہم نے اس سے اندازہ لگایا شاید اللہ کی نظر میں پیسے والے ناکام ہیں اور غریب کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن ایک اور مثال قرآن نے دے دی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ قارون کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. اور ایسے وسائل اور ایسے اسباب. ابھی یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا، عمیر بھائی نے مزدور لگائے ہوئے ہیں، بلڈنگ بن رہی ہے. عمیر شیخانی جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے، میں دیکھتا رہتا ہوں نا، وہاں سے ٹرک آ رہا ہے بجری کا، وہاں سے یہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام ایسے ہی بجری کا ٹرک منگواتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی تعمیراتی کام کروانا ہوتا نا تو قرآن کہتا ہے جنات کو حکم دیتے. سلیمان علیہ السلام کو نا ملکہ سبا کا تخت چاہیے تھا، عمیر شیخانی صاحب کو چاہیے ہوتا تو کیسے منگواتے؟ وہ ٹرک بھیجتے، ہوائی جہاز جاتے، بحری جہاز جاتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، پھر 2-3 نٹ بولٹ مل جاتے. بار بار بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ کافر کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیبل سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. وہ عنوان بہت اچھے لگاتا ہے. زہر کسی کو کھلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ بھی یہ بتائیں کہ یہ زہر ہے، کھا لو. دنیا میں کوئی بھی بے وقوف وہ زہر نہیں کھائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ شوگر کوٹڈ کرو، لڈو میں بند کر کے دے دو آپ، تو وہ لڈو سمجھ کے کھا جائے گا اس کو، اور شروع میں اس کو مزہ بھی بہت آئے گا. تو آدھا پونے گھنٹے کے بعد جا کے پتا چلے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالوں، اور کس کی غلامی میں لے کر آؤں؟ خدا کی غلامی میں، اللہ کی غلامی میں. اس کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا. لہذا خوب اچھی طرح سمجھ لو، آزاد زندگی صرف اسی کی ہوگی جو پیغمبروں کو فالو کرے گا. اس کے علاوہ کسی کی زندگی بھی آزاد نہیں ہے. آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے. غزہ کی پٹی میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر، اور جواب میں اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے پہل کس نے کی ہے؟ مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے، وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے. اس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی ہے. شاعر کا ایک شعر ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے. ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں. مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے، ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندوؤں نے ان کے خلاف احتجاج کیا. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد. اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے، جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں، کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا، آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا، اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے،
پھر معاذ اللہ، اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ، کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی، اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا، پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں. یہ اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیزدار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقت ہے؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا، ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں، ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہیں، انہوں نے لبادہ مذہب کا اوڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو
تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آگے کسی شخص کو رہنے کی، کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا، کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا، دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ۔ اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح، اور یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے۔ دے فائٹ ٹو ڈائی۔ وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے۔ جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں، اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں، تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی۔ اب تک کنٹرول، یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے، چند ہزار یا چند لاکھ، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیا مل رہے ہیں ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہو۔ تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے، پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم اور ہم نے اس کو روکنا ہے، مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل۔ اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا، رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے۔ جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا، اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں،
یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ۔ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں، اور ان پر حکومت کرنے کا حق، کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں۔ یہ اسلام کی روشنی میں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی، یہ اسلام کی روشنی میں۔ اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے، ہو سکتا ہے یہودی کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ نہ مانے اسلام کو، لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا۔ 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن ممالک کی لکیریں کھینچ چکی تھی، پوری دنیا کا معاہدہ ہے، پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا۔ اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں، یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے، بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر، لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم، اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے، دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہیں، اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا۔ فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ وہ تو 2 وجوہات ہیں۔ تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے، کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی، حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے، چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ تو مسلمان ہی آیا ہے۔ لیکن ایک مسجد ہے، کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو، جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں، مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے، تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا، اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا، خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم۔ 20-22 سال کی بات ہے، میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کیا؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے، لن نترک شبرا للذل، ذلت کے لیے 1 بالش بھی ہم ذلیل ہو کر 1 بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم۔ تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی، وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے، باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہو یا غیر مسلم سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول میں۔ آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی، اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی، اور آپ ان کے کنٹرول میں۔
1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ ले। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इंडिया, इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है, इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है। किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मक्कारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। साजिशें किसे कहते हैं? एक बहुत ताकतवर आदमी जो आपके कंट्रोल में ना हो, आप उसके किसी राज पे मुत्तले हो जाए, उसे किसी बुराई में डालें और खुफिया वीडियो बना लें आप, और बोले जो मैं कह रहा हूं करता रहे वरना ये वीडियो लीक कर दूंगा। वो इंतहाई पावरफुल आदमी भी कंट्रोल में किसके आ जाएगा? एक इंतहाई कमजोर आदमी के कंट्रोल में। यहूदियों पर उनकी बदआमालियों की वजह से कुरान क्या कहता है? गुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, इन्होंने पैगंबरों को कत्ल किया, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ सताया नहीं, बेइंतहा सताया। इतने सारे मोजज़े देखने के बावजूद इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा इब्ने मरियम को माज़ अल्लाह वलदुज़ ज़िना कहा। हालांकि इनकी अपनी किताबों में आज तक ईसा इब्ने मरियम की गवाही, उनके नबूवत के अलामात मौजूद हैं। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि लरुज़िक़तुम कमा तुरज़क़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। क्या अजीब अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है। तवक्कुल का मतलब अल्लाह खिलाएगा, खिलाने की जिम्मेदारी उसने ली है, जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी उसने ली है। ऐसे करना शुरू कर दो, टेंशन दिल से निकालो। हर आदमी टेंशन से मरा जा रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा कल। बच्चों की स्कूल की फीसें भर सकूंगा नहीं भर सकूंगा, बेगम के खर्चे पूरे कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। छोड़ो भाई, ये टेंशन लेने की नहीं है। आप कहो क्यों नहीं है? घर जाएंगे टेंशन तो मिलेगी ना वहां से। उसका हल बताता हूं मैं भी आपको, उसका हल बताता हूं मैं, पहले ये हदीस मुकम्मल कर लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, लरुज़िक़तुम, तुम्हें ऐसे रिज़्क़ मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। फरमाया तग़दू खिमासन, जब परिंदा सुबह घर से निकलता है पेट उसका खाली। उसे नहीं पता आज मैंने टमाटर बेचने, आज मैंने रक्षा चलाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, क्या कुछ भी नहीं। सुबह उसको ये भी नहीं पता होता कि सिम्प में जाना है, मैंने बस निकलता है अल्लाह का नाम लेके। आप देखो यहाँ कौवे जो है ना, कौवे, एक दोस्त ने हमें बताया कि सुबह सारे कौवे यहाँ से सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, और हमने देखा कौवों के गौल। असर के बाद मगरिब से पहले आप देखोगे पूरे कौवे वापस आ रहे होते हैं, पता नहीं सदर से, ली मार्केट से, जहां के भी कौवे है ना। मैंने तो पहले समझा था कि सुरजानी टाउन में कोई वैकेंसी निकली हुई है कौवों के लिए, हकीकत है सारे यहां से ट्रेवलिंग करके जा रहे होते हैं। वो उनको कहीं वहां शायद ज्यादा कोई मुर्दार वर्दार पड़े हुए होते हैं, कुछ कचरे मचरा और ये सब चीजें ना, तो कौओं को मुखबरी हो गई, कौओं को मुखबरी हो गई भाई ली मार्केट में माल अभी नहीं खत्म, शार्ट चल रहा है, अभी कहां माल है। सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को छीछड़ों से पेट उनके भरे हुए होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह परिंदा निकलता है खाली पेट, शाम को आता है पेट उसका भरा हुआ होता है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पेट ही हमारी बुनियादी जरूरत, बोल लो ना भाई, नहीं है, सिर्फ पेट ही थोड़ी है। ये एक मिसाल है, परिंदे की जरूरत पेट, और जब परिंदे की शादी का टाइम आता है तो उसकी जरूरत घर भी है या नहीं? क्या ख्याल है भाई? जब परिंदों की मादा अंडे बच्चे देने, कबूतर को देख लो ना, ये तो जोड़े बना के रहते हैं कबूतर, अंडे बच्चे का टाइम आता है तो कभी देखा कबूतर टेंशन में कि यार बहरिया टाउन तो हाथ से निकल गया है भाई, बहरिया टाउन के प्लॉट तो निकल गया, और सुरजानी भी गया। एक साहब मुझे कहने लगे, मैं 15 साल पहले किसी स्टेट एजेंट ने मुझे कहा था कि 6 प्लॉट सुरजानी में लेकर डाल दो जिंदगी बन जाएगी। मुझे कहने लगा यार इतना अफसोस हो रहा है, मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया। तो मैंने कहा तो 10-15 साल तो जिंदा रहेगा, अभी तूने वैसी कब्र में जाना है, अमल कर लेता तो 10, तुझे स्टेट एजेंट कह रहा था 15 साल के बाद तेरी जिंदगी बन जाएगी, मैं तुझे कह रहा हूं 15 साल के बाद तू मरेगा, बन के भी तू कब्र में जाएगा। 15 साल के बाद जो है ना
तो वो स्टेट एजेंट के 15 साल पुरानी पेशगोई पे तो अफसोस हो रहा है। मैं जो सच्ची मुच्ची की पेशगोई कर रहा हूं कि तू मरेगा 15 साल में, तेरी हड्डियों में अभी इतना गूदा नहीं है जिंदा रहने वाला, उस पर टेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब भूल चुके हैं मौत को। और भाई 15 साल पहले तू सुरजानी में 6 प्लॉट लेता, आज ऐश करता, तो वो 15 साल के बाद ऐश के काबिल ना रहता। तो सोच ले, जो 15 साल बाद तो जो एंड सुरजानी में प्लॉट लेके होना था, वो प्लॉट लिए बगैर भी वही एंड हो रहा है। तो टेंशन किस बात की भाई? और टेंशन लेगा तो 15 साल के बजाय 5 साल में वो अंजाम हो जाएगा तेरा, जो 15 साल बाद होना था। तो मैं ये कर रहा था कि परिंदे को जो रिस्क मिलता है, सिर्फ पेट नहीं भरता उसका। जब परिंदे की शादी का टाइम आता है, वो बालिग होता है, तो पेयर बनता है कबूतर कबूतरी का, चिड़ा चिड़िए का बनता है ना जोड़ा। ना उसने कहीं से डिप्लोमा हासिल किया घर बनाने का, है भाई, ना एनडी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा है, कोई इंजीनियरिंग नहीं, उसको है कोई इंजीनियरिंग? बोलो भाई। जिस किस्म का घर उसको चाहिए, फितरत उसे उस तरह का घर बनाना सिखा दे। खजूर के दरख्तों में सुराख करके रहते हैं, और आप देखो ये परिंदे कैसे, ये नर मादा मिलके कैसे तिनके तलाश कर रहे होते हैं और कैसे उनको बेहतरीन अंदाज से पिरो रहे हो। ऐसे नहीं कि कोई भी कचरा उठा के, हम जब मुर्गियों के डड़बे बनाते हैं ना, तो कुछ भी उठा के डाल दो उसके अंदर। परिंदा ऐसा नहीं करता, बड़ी तमीज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से वो घोंसला बनाता है, खूबसूरत अंदाज से, ऐसा कि वो सर्दी गर्मी से भी महफूज रहे, दुश्मनों के शर से भी महफूज रहे। बहुत खूबसूरत अंदाज से वो घोंसले बनाते हैं। तो आप बताओ, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया, अल्लाह उसकी घर की जरूरत पूरी नहीं करेगा? है भाई। असल में आपने जिस घर को जरूरी समझा है, वो अल्लाह की नजर में वो याशी है, वो जरूरत नहीं है। वो आपकी बहुत ऊपर का सोच रहे हैं आप। लोग किराए के घरों पे अफसोस करते हैं ना, अपना घर नहीं बना सके। भाई, घर की डेफिनेशन ये है कि जैसे परिंदा जो घर बनाते हैं, क़यामत तक के लिए नहीं बनाता, उसे फिलहाल अपनी फैमिली को पालने के लिए एक अदद ऐसे घर की जरूरत होती है जहां बिल्ली से हिफाजत हो, जहां सर्दी और गर्मी से हिफाजत हो। अल्लाह कहते हैं तेरी ये बुनियादी जरूरत है, चूंकि तू नस्ल बढ़ा रहा है फितरत की तकमील के लिए, तो इस घर की जरूरत पूरी करना ये किसके जिम्मे है? ये फितरत के जिम्मे, जिसको जो खुदा है, असल में खुदा के जिम्मे है। परिंदा नस्ल बढ़ाता है इस कायनात की रंगीनियों को बरकरार रखने के लिए, अपने लिए नहीं। तो अब आप बताओ, जब आपकी नस्ल पैदा होगी जो मकसूद कायनात हो, तो घर की बुनियादी जरूरत खुदा ने अपने जिम्मे ली है कि नहीं ली है? वो परिंदों की जरूरतें पूरी कर रहा है और इंसान को टेंशन में डाल दे, तो ये आपकी बनाई हुई टेंशन है, ये खुदा की दी हुई टेंशन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा टेंशन नहीं है, ये आपकी टेंशन है जो आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली। परिंदा जो घर बनाता है वो भी किराए का घर होता है, उसका जाती नहीं। किराए का मतलब निकलना है उसने यहां से, हमेशा के लिए थोड़ी एक ही जगह घोंसला। फिर जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं, एक तो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है कबूतर और कबूतरी की। 12 घंटे कबूतरी, ये शुक्र करो अल्लाह ने मर्दों में ऐसा निजाम नहीं रखा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। हमारे यहाँ खवातीन ही पालती हैं, मर्द का काम है शेल्टर देना, तहफुज देना, खर्चा उठाना। 12 घंटे कबूतर बैठेगा और 12 घंटे कबूतरी। अब कमाने का टाइम कम हो गया, क्या ख्याल? पहले 12 घंटे दिन में कमाने में लग रहे थे इनके और रात में आराम में, ऐसे ही है ना। अब जिम्मेदारी बढ़ गई, कमाने के लिए टाइम कम हो गया। जिम्मेदारी क्या बढ़ रही है? अब अपना भी कमाना है और अपने बच्चों के लिए भी दाना लेकर आना है। टाइम कम है कमाने के लिए और खाने वाले ज्यादा। कि ना आज तक देखा कि भूख से मरे हो परिंदों के बच्चे, कहीं कहत पड़ा हुआ हो तो एक अलग बात है। कबूतर कबूतरी जाते हैं, बारियां सेट करते हैं, 12 घंटे ये 12 घंटे वो, फिर जब चूजे निकल जाते हैं उससे बच्चे निकल जाते हैं, वो भी कमा के खुद भी अपना पेट भी भर रहा है और अपने बच्चों का पेट भी भर रहा होता है। वजह क्या है? परिंदा टेंशन नहीं लेता। अगर टेंशन लेना शुरू कर दे ना कि यहां प्लॉट क्यों नहीं बना, यहां घर क्यों नहीं बना, तो परिंदा बच्चे पैदा करना ही छोड़ दे। जैसे कि आज गोरों ने छोड़ दिए, अंग्रेजों ने छोड़ दिए ना, कुत्ते पाल रहे हैं। वो कुत्ते क्यों पालते हैं? बहुत से अंग्रेज हम लोगों पर एतराज करते हैं कि कुत्ता इतना वफादार जानवर, तुम इससे दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज्यादा वफादार नहीं है। कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। और कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो। कुत्ता कमा के नहीं देगा आपको, औलाद आपको
کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے, فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہے, یہ میری پھپھو ہے, یہ میری ممانی ہے, یہ میری چاچی ہے, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی ہمارے ہیں. تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں, میں ہوں یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو, یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا, کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو, بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا, تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے, تھینک یو, پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے, بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے. پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے. اپنی انگریز اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اما پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہے, تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ, اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتے سالے کا فون آ گیا.
कहता है ना, तो साले का फोन आ गया। मेरे सामने झगड़े आते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं अपने बहनों ही से, अबे तूने हमने तुझे अपनी बहन इसलिए दी थी कि तू टाइम न दे, तू सारा दिन गटर के ढक्कनों पे बैठा रहता है बाहर, 2 बजे उठ के आता है, इसलिए दी थी। लोग कहते हैं ना, ये टेंशन भी कौन उठा रहा है? मुसलमान मर्द है भाई, कौन उठाता है? फिर वो अपने बूढ़े बाप को भी पाल रहा है, खर्चा कर रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल रहा है, बीवी की भी सुन रहा है, बच्चों की भी सुन रहा है। उसके बाद मेरे भाई थैंक यू अगर नहीं भी कहता तो कोई इतना बड़ा मसला बोलो नहीं। लाखों रुपए घर पे खर्च कर रहा होता है वो, तो गालियां तो बनती है ना, देनी नहीं चाहिए। वो मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम था ना, कई दफा बयान कर चुका हूं, वो अनवर मकसूद के साथ। तो अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं। पहले मोइन अख्तर से पूछा कि कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, नलकों में पानी आ रहा है, लोड शेडिंग भी नहीं है, सब सेट चल रहा है। उसने कहा पहले पाकिस्तानी है जो इतने अच्छे हालात बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं? उसने कहा दुबई में रहता हूं। उसने कहा दुबई में रहता हूं। फिर उसने पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं? उसने कहा गालियां देते हैं। मामू का काम सुबह से शाम क्या है? हालात ऐसे है ना, हालात ऐसे हैं कि मामू का काम सुबह से शाम सिवाय गालियां देने के, अंग्रेज कुछ दिन यहां रह के जाए, जैसे मोइन अख्तर के मामू गालियां देते थे ना, अंग्रेज इंग्लिश में ऐसी गालियां देगा। कुछ दिन यहां रहे तो सही, ये तो हमारा हौसला है। तो उसने कहा गालियां क्यों देते थे? उसने कहा मालिक मकान पानी के पैसे लेने आ गया, तो मामू उसको ले गया, बोला तू एक लोटा भर के दिखा। पानी है नहीं, तो पानी के पैसे लेने आ, तू एक लोटा भर के दिखा। कह रहे बैठे बैठे लाइट चली गई, तो मामू ने बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना शुरू कर दी। बल्ब के रिश्तेदारों को। तो हम जिस माहौल में रहते हैं, मुसलमान का बहुत बड़ा ज़र्फ है, वो एक औरत के लिए बड़ी कुर्बानियां देता है, बड़ी उसको इज्जत के साथ घर में लेकर आता है, उसके बच्चों की कफालत, उसके बाप को इज्जत देना, उसके भाइयों को इज्जत देना, उसकी माँ को इज्जत देना। तो मेरे भाई उसके बाद अगर 4-6 गालियां कभी वो निकाल दे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया है कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी करे। नबी ने क्या फरमाया? यकफुरनल अशीर, शौहर की नाफरमानी करती हैं। वो नाफरमानी क्या? फरमाया सारी जिंदगी एहसानात करता रहेगा, अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो औरत जवाब में कहती है मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, अल्लाह की कसम मैंने तुझसे कभी कोई खैर नहीं दी, मैं तो आपसे शादी करके पछता रही हूं। और पछताती भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद है, कि जब आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब बने ही नहीं, अब पछता रही है तो भाई रिवर्स बच्चे कहां लेके जाऊंगा मैं? वो सबर के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। तो ऐसे में अगर अंग्रेज ये टेंशनें उठाए, बूढ़े बाप की भी, बूढ़ी माँ की भी, और बीवी की भी, और बच्चों की भी, और सालों की भी, और सास की भी, और ससुर की भी, फिर देखने थैंक यू से बात कैसे शुरू करते हैं और थैंक यू पे कैसे। वो एक साहब कहने लगे यार इतने अच्छे अखलाक है। मैंने कहा किसी अंग्रेज से बोलो 50 रुपए दे, गाली दे दे मुझे ये थैंक यू नहीं चाहिए। वो कहेगा 50 रुपए नहीं दूंगा, थैंक यू जितना लेना है। ये फ्री फोकट का थैंक यू है भाई, ये फ्री फोकट का थैंक यू है। एक धेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी का भी। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ। देखो परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गया, मैंने सुबह जाना ही नहीं। ये कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, और जब मेरी औलाद का टाइम आएगा अल्लाह बच्चों का खर्चा भी मेरी जेब में डालेगा। टेंशन न लो कि 2 बच्चे हो गए तो 3 बच्चे हो गए तो कहां से खिलाऊंगा। जिस अल्लाह ने तुझे खिलाया भाई वो देखो माँ की छातियों में दूध पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, ये बताने के लिए कि इसका पैदा करने वाला इसके रिस्क से गाफिल नहीं है। हर चीज में गोरों की तरह कैलकुलेशन ना किया करो बैठ के। गोरे क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मेरे पास अभी $10,000 है तो एक बच्चा हो गया तो इसमें इतना कैलकुलेशन करके इतना बच रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट क्या, दूसरा हो गया तो ये तो कैलकुलेटर कह रहे ये नहीं हो सकता। कुरान क्या कहेगा, ओ भाई तू पैदा तो होने दे। देखो अगर हमने ये दूध का प्रोसेस ना देखा होता तो हम तो इस टेंशन में होते बच्चा पैदा होगा तो मैं तो 2 किलो दूध और भैंस का लगवाना पड़ेगा मुझे, मैं तो खर्चा नहीं उठा सकता। अल्लाह कहते हैं पैदा होने दे, इसकी माँ की छातियों में दूध उसी वक्त पैदा करूंगा जब ये पैदा होगा, इससे पहले नहीं। हम कहते हैं नहीं पहले पैदा हो
ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے, پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں, وہ تھے سے تھے نہ بن جائے. وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے, اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے. کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ, نا 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 نا. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے, لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دے. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے, ٹھیک ہے نا, سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا لیاری ندی کے اوپر گھر بنائے, وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا, چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو, یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے, یہ غریبی ہے, یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں, نہاری لے آؤ, 2 روٹی لے آیا, نہاری لے آیا, 1 غریبی منگوا لو گے, 2 منگوا لو گے, اس کے بعد کیا گیا بھائی یہ غریبی ہے, اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا, آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے, کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹخائے اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا, ضرورت سمجھا کہ بھئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے, اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو, جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف سٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پر. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے, یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا, موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ, پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے, 5-5 ہزار کے نا, کہ جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں, خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی,
اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو۔ آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے، بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دے، جلے گا۔ جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے، تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے۔ شاعر نے کہا ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے۔